سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم وفرقان المجيد: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. عزیز دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ درس قرآن مجید کی آج یہ 250ویں نشست ہے، یعنی کل 250 بیانات مکمل ہو چکے درس قرآن کے. تو آپ کے سامنے سورہ ہود آیت نمبر 96 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اچھا، آج کا جو رکوع ہے، اس کا جو موضوع ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے. ویسے تو موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے واقعات ہیں جو قرآن پاک میں بیان ہوئے، اور سب سے زیادہ معجزات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بیان فرمائے. لیکن یہاں کسی معجزے کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی طرف بھیجنے کی رودات بیان فرمائی. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف بھیجا. فرمایا بِآيَاتِنَا، اپنی آیات کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور سلطان مبین کے ساتھ. اب اس آیت مبارکہ میں دو چیزیں ہیں. دیکھیں، ایک لفظ ہے آیات. جب ہم قرآن پاک کا نام لیتے ہیں تب بھی ہم ذکر کرتے ہیں آیات. قرآن پاک پوری ایک مکمل اللہ کا کلام ہے جو کتابی صورت میں ہے. اور پھر قرآن پاک کے چیپٹرز ہیں، چیپٹرز. وہ جو چیپٹرز ہیں وہ سورت کہلاتا ہے، اور ان چیپٹرز کے اندر جو موضوعات ہیں وہ آیات کی صورت ہے. تو آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. ویسے تو پورا قرآن ہی اللہ کی نشانی ہے، لیکن چونکہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، قرآن کا جو مضمون ہے، قرآن کے جو سینٹنسز ہیں، وہ اللہ کی خاص نشانیاں ہیں. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے، یہاں پہ لفظ آیا آیات کا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کو فرعون کی طرف آیات کے ساتھ بھیجا. تو آیات سے مراد کیا ہے؟ اس پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ آیات سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں. اچھا، ایک چیز اور سمجھ لیں کہ معجزے کا مطلب کیا ہوتا ہے. معجزہ نبیوں کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل ہوتا ہے. معجزہ جو عقل کو عاجز کر دے، یعنی جس کو دیکھ کر عقل آسانی سے قبول نہ کرے. جو کام عادت کے خلاف ہو جائے ان کو عقل ایکسیپٹ نہیں کرتی. جیسے کہ سورج ہمیشہ مشرق سے نکلتا ہے، یہ ایک جاری اور ایک عادی کام ہے نا، روٹین کے مطابق ہوتا ہے. لیکن اگر کسی دن سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل جائے تو دنیا کے بڑے بڑے مفکر، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے انٹلیکٹ، بڑے بڑے عقل پرست اور اپنے آپ کو بہت بڑے بڑے سمجھدار کہنے والے حیران ہو جائیں کہ ہاؤز دیٹ پاسبل، یہ ممکن کیسے ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل گیا. تو یہ بات تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، کوئی بھی نہیں مانے گا. تو اگر یہی کام کسی نبی کے ہاتھ سے ہو جائے تو یہ معجزہ ہے. اچھا، معجزے کی حد نہیں ہوتی. معجزہ دکھانے کے لیے نبی صرف ارادہ کرتا ہے، اللہ ایسا کر دیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے آپ کے علم میں؟ اللہ نے بے شمار معجزات ہمارے نبی کو بھی دیے، لیکن حضور کا سب سے بڑا معجزہ جو ہمارے پاس بھی موجود ہے، اس وقت بھی موجود ہے ہماری نگاہوں کے سامنے،
وہ ہے قرآن کریم۔ یہ سرکار کا سب سے بڑا معجزہ ہے، کیونکہ اس معجزے کو عاجز کرنے کے لیے دنیا کے بڑے بڑے کفار، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے انٹلیکٹ، عقل پرست آئے، لیکن آج تک وہ عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو آیات کے ساتھ بھیجا، نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ پھر دوسرا جو لفظ ہے وہ ہے سلطان مبین۔ سلطان اللہ کا بھی نام ہے، اللہ کا بھی نام ایک سلطان ہے، لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ایک الگ سینیریو میں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے روشن غلبہ۔ دیکھیں اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، چاہے تو ایک چھوٹی سی بھی چیز کو غلبہ عطا فرما دے، اور چاہے تو بڑی سے بڑی چیز کو بھی مغلوب کر دے۔ بظاہر طاقت فرعون کے ہاتھ میں، پورا سسٹم فرعون کے ہاتھ میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی تربیت کیسے ہوئی وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس وقت فرعون کی طرف سے یہ آرڈرز تھے جو بچہ پیدا ہو قتل کر دو۔ ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچایا، سیو کیا۔ اچھا پھر موسیٰ علیہ السلام سیو تو رہے، لیکن فرعون کے دربار تک رسائی کیسے ہو؟ اللہ نے وہ بھی کر کے دکھایا۔ اور فرعون کے دربار تک کس طرح پہنچے؟ آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور وہ دریائے نیل کے اندر آپ نے بہا دیا۔ اچھا وہ دریائے نیل کی جو نہر تھی وہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرتی تھی، تو فرعون کی جو زوجہ تھی، زوجہ محترمہ حضرت آسیہ، بڑی نیک اور پارسا خاتون تھی، اور حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوگا۔ تو حضرت آسیہ اور فرعون جو ہے وہ اس وقت سیر کے لیے آئے ہوئے تھے، تو دیکھا ایک عجیب سا صندوق بہتے ہوئے جا رہا ہے۔ تو فرعون کو تجسس ہوا کہ اس میں کیا ہے، تو اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کو لے کر آؤ۔ پانی سے نکالا تو دیکھا اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام شیرخوار حالت میں تھے اور اپنی انگشت مبارک آپ جو ہے سک کر رہے تھے۔ تو حضرت آسیہ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو آپ کو پیار آ گیا۔ آپ نے کہا کتنا پیارا بچہ ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اس کی پرورش ہم کریں۔ اچھا فرعون کے دل میں تو اب بھی خوف تھا۔ فرعون یہ سوچتا تھا کیونکہ جادوگروں نے اس کو ڈرا دیا تھا، کہا تھا کہ تمہاری سلطنت ایک بچہ ہے جو تباہ کرے گا۔ تو فرعون الرٹ تھا، فرعون نے کہا نہیں ہم ایسا، لیکن اپنی زوجہ کا وفادار تھا۔ جتنا بھی بڑے ظالم ہوتا نا بیوی کے آگے سارے بولو بھائی، خیر اس میں آپ لوگ شرما رہے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں بول سکتا۔ تو فرعون جیسا بھی تھا لیکن اپنی زوجہ کا فرما بردار تھا۔ اس نے کہا بھائی چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے تو ٹھیک ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام محل میں آ گئے، فرعون کے محل میں پرورش ہوئی، اور کئی دفعہ فرعون نے آزمایا کہ یہ وہ بچہ تو نہیں ہے۔ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ فرعون نے آزمانے کے لیے ایک آگ کا انگارہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ اب کیونکہ فرعون کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شیرخوار بچے کو کیا پتا کہ وہ آگ کا انگارہ ہے یا کیا ہے، تو یقیناً اگر یہ عام بچے ہیں تو یہ اٹھا کے کھا لیں گے، اور اگر یہ خاص ہیں تو یہ نہیں کھا سکتے۔ تو یہی ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہ انگارہ اٹھایا اور اپنے منہ میں ڈال دیا، لیکن حضرت آسیہ نے اس کو فوراً نکال دیا۔ اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لقنت پیدا ہو گئی تھی، اور جب اس لقنت کی شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کی تو اللہ نے وہ دعا کو تعلیم فرمائی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ اور یہیں سے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ جس کی زبان میں لقنت ہو، جو صحیح سے نہ پڑھ پاتا ہو، تو یہ وہ دعا کثرت سے پڑھے، واحلل عقدۃ من لسانی، یا اللہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے۔ تو اس دعا کی برکت سے پھر موسیٰ علیہ السلام کی جو لقنت تھی وہ ختم ہوئی۔ تو خیر میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سلطان مبین کی جھلک دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کن حالات میں فرعون کے دربار تک گئے اور وہاں پر اللہ نے آپ کو کیسا غلبہ عطا فرمایا۔ پھر فرمایا الی فرعون وملائہ فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون برشید۔ اللہ فرماتا ہے فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے فرعون کے درباریوں کی۔ فرعون کے جو دربار والے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کام غلط کر رہا ہے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ خدا نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کی صحبت خطرناک ہوتی ہے، اسی لیے بزرگان دین اولیاء کاملین اس بات سے منع کرتے ہیں کہ بادشاہوں کی صحبت میں نہ رہنا، حکمران کی صحبت میں نہ رہنا۔ یہاں آپ کو ایسے ایسے لوگ ملیں گے کہ جب تک حکمران کی صحبت میں نہیں تھے تو ختم نبوت کے مجاہد تھے، اپنے آپ کو ختم نبوت کا سپہ سالار کہتے تھے، لیکن جہاں ان کو بادشاہوں کی چوکھٹ مل گئی وہاں ان کے بیانات ہی بدل گئے۔ اب کیا سرکار کی ناموس، اب کیا سرکار کی عزت کا معاملہ اور کیا ان کا عہدہ، اب آپ دیکھ لیں اب ان کے بیان ہی بدل گئے سارے۔
تو درباروں کی صحبت بڑی خطرناک ہوتی ہے. جو بادشاہوں کی جوتیاں اٹھاتا ہے تو پھر اس کی عادت ہوتی ہے وہ اپنے بیانات بھی بدل لیتا ہے. تو خیر میں بات کچھ اور کر رہا تھا. تو یہاں پر فرعون کے درباریوں کی مذمت ہے. یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ درباری جو تھے وہ جانتے تھے کہ فرعون غلط ہے، تب بھی اس کی غلط بات پہ اس کا ساتھ دیتے تھے. اب ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار. اب ہوگا کیا؟ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا کیا جو درباروں میں جا کے بدل جاتے ہیں، جو نہ دین دیکھتے ہیں، نہ مذہب دیکھتے ہیں، نہ شریعت دیکھتے ہیں، نہ علماء کو دیکھتے ہیں. ایسے لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ تو ذرا قرآن کی روح سے سنیں کہ قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے یقدم قومہ یوم القیامۃ فاوردہم النار. فرمایا فرعون قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا، پھر انہیں دوزخ میں لا اتارے گا. یعنی اپنے ہاتھوں سے دوزخ میں ڈالے گا فرعون کہ ہاں تم ہی تھے نا میرے حمایتی، تم نے میرے غلط کام کی حمایت کی تھی، وہیں سے گربان پڑ کے ڈائریکٹ جہنم میں. تو یہ حکمرانوں کا حشر ہوگا. ذرا فرعون سے استدلال کر لیں. اب دیکھ لیجئے جب دریائے نیل آیا تو سب سے آگے فرعون تھا، پیچھے اس کی قوم تھی. تو غرق ہونے والوں میں سب سے پہلے فرعون تھا، اور جب فرعون غرق ہوا تو اس کی قوم اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کے پیچھے آ گئی اور وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے. تو اللہ فرماتا ہے یہی انجام ہوگا قیامت کے دن کہ یہ شخص جو دنیا میں خدا بنا ہوا تھا اپنے ہاتھوں سے اپنے درباریوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈالے گا. پھر اللہ فرماتا ہے وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. اور فرمایا کہ وہ اترنے کا کیا ہی بری گھاٹ ہے، جہنم کیا ہی بری جگہ ہے جہاں پہ وہ اتارے گا. ان چیزوں کا تصور کرنا چاہیے. تصور یہ صرف سننے سے نہیں آتا. ایک اچھا استاد جو ہوتا ہے جب انسان کو اچھائی یا برائی کے معاملات سمجھاتا ہے تو اس کو تصور کرواتا ہے کہ ذرا تصور کرو اب محشر کا دن ہے، حساب کتاب بھی ہو گیا، اب جنت جہنم میں جانے کی باری ہے. تو دنیا میں یہ شخص بڑا معزز بنا پھرتا تھا اور اس کے درباری تھے، اس کا ایک روب تھا، دبدبہ تھا. تو قیامت کے دن اس کی کیا اوقات ہوگی کہ سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور اللہ کی بارگاہ میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ جہنمی ہے اور یہ پکڑ کر ایک بہت بڑی آگ میں اپنی قوم کو ڈال رہا ہوگا. سوچیں اس وقت رسوائی کا کیا عالم ہوگا. تو اللہ فرماتا ہے کہ جہنم ایک بہت ہی بری گھاٹ ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ. اللہ فرماتا ہے اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی اور کیا ہی برا انعام ہے جو انہیں ملا. ایسے لوگوں کی جو دنیا میں خدا بنتے ہیں اللہ دنیا میں بھی ان پر لعنت فرماتا ہے اور لوگ بھی ان پر لعنت فرماتے ہیں اور قیامت کے دن بھی ان پر لعنت ہوتی ہے. اچھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. اللہ فرماتا ہے یہ بستیوں کی خبریں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بستیوں کے حالات ہیں جو ہم تمہیں سناتے ہیں. ان میں سے کوئی ابھی بھی قائم اور کوئی بستی کاٹ دی گئی. تاریخ میں بہت ساری بستیوں پر عذاب آئے. یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ بہت ساروں کی مثال آج بھی روشن ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں. عرب کے اندر قوم عاد اور قوم سمود، ان دو قوموں پر جو عذاب آیا تھا آج بھی وہ عذاب کے حالات ہیں. وہاں پہ جا کے انسان دیکھ سکتا ہے، وہاں پر وہ بستیاں اجڑی ہوئی ہیں، ختم ہو چکی ہیں. اور ہمارے پاکستان میں بھی ایسی جگہ ہیں، پوری ورلڈ کے اندر بہت ساری جگہ ہیں جہاں آپ کو جانے کے بعد پتہ لگے گا یہاں شاید عذاب آیا تھا اور کچھ کا نام و نشان ختم ہو گیا. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بہت عظیم طوفان آیا تھا، لیکن اب اس طوفان کا نام و نشان نہیں ہے، اب اس کے آثار بھی نہیں ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ کچھ بستیوں کی نشانی ہم نے سلامت رکھی اور کچھ کو ہم نے ختم کر دیا. اس کے بعد فرمایا وما ظلمناہم ولکن ظلموا انفسہم فما اغنت عنہم آلہتہم التی یدعون من دون اللہ من شیء لما جاء امر ربک وما زادوہم غیر تتبیب. اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان پر ظلم نہ کیا. یہ اللہ نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیں اللہ ظلم کرنے سے پاک ہے. ظلم کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ سمجھے ذرا. ظلم ہوتا ہے ایک چیز جو اس کے صحیح مقام پر تھی آپ نے زیادتی کر کے اس کو اس کے مقام سے ہٹا دیا، یہ ظلم ہے. مثال کے طور پر ظلم کیا ہے کہ غریب شخص کو اس کا حق ملنا چاہیے تھا، یہ عدل تھا، آپ نے اس کا حق مار کے کسی اور کو دے دیا، یہ ظلم ہے. اچھا ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ظلم انسان خود اپنے اوپر کرتا ہے اور ایک دوسرا کرتا ہے. دوسروں سے زیادہ ہم اپنے اوپر خود ظالم ہیں، یہ بھی یاد رکھیں. دوسرا ہم پر ظلم نہیں کرتا، اس سے بڑا ظلم ہم اپنے آپ پہ کرتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے پورے ماہ رمضان الحمدللہ ہم مسجدوں میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو استقامت عطا فرمائے اور یہ نیت کر کے آئیں کہ پورے سال آنا ہے
اور الحمدللہ رمضان میں آپ دیکھ لیں ہمارے اللہ تعالیٰ بہت سارے مسائل حل کروا دیتا ہے. لیکن اب ظلم کیا ہے، جیسے ہی رمضان جاتا ہے تو دوستوں ہم ہی مسجدوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نمازیں پڑھنے نہیں آتے، جماعت سے محروم رہ جاتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت پورے مہینے بڑے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن جہاں عید کا چاند نظر آیا تو بس اس کے بعد ہم سب غائب ہو جاتے ہیں. تو آپ خود بتائیں کہ آپ نے اور ہم نے یہاں اپنے اوپر ظلم کیا ہے نہیں کرا؟ خود کو اللہ کی رحمت سے دور کرنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. کوئی آپ کو پکڑ کے اللہ سے دور نہیں کر رہا کہ دور ہٹ جاؤ، ہم خود اللہ سے دور جا رہے ہیں. ہم خود اپنے کاموں کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے اللہ سے دور جا رہے ہیں. تو ظلم تو ہم کر رہے ہیں نا. پھر ہم کہتے ہیں معاذ اللہ اللہ ظالم ہے، ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. بھائی اللہ تو اب بھی ہم پر فضل فرما رہا ہے. اللہ، ہم تو اس قابل نہ تھے کہ زمین پر چل سکیں، اللہ نے تو اب بھی ہماری سانسوں کو سلامت رکھا ہوا ہے، اللہ تو اب بھی ہمیں کھلا رہا ہے. تو ظلم اللہ تو نہیں کر رہا، ہم خود کر رہے ہیں. تو اللہ یہی بات فرما رہا ہے کہ ہم نے ان پر ظلم نہ کیا، بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں. نماز نہیں پڑھتے پھر کہتے ہیں پریشانیاں ہیں، ساری مصیبتیں ہمارے ساتھ ہی لگی ہوئی. روزہ نہیں رکھتے، بہانے کرتے ہیں، ایکسکیوزز کرتے ہیں کہ طبیعت خراب ہے، بہت سارے حالات بتاتے ہیں کہ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں ہے. سحری کے وقت بھی سو رہے ہوتے ہیں، فجر کے وقت مسجد میں نہیں آتے، پھر کہتے ہیں پریشانی ہے، روزے میں تو مزہ ہی نہیں. معاذ اللہ، روزہ ہے کیا صرف بھوک پیاس کا نام ہے؟ نہیں. تو یہ چیزیں کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کریں. تو اللہ فرما رہے کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کرا، بلکہ خود انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. تو اللہ کے سوا جن معبودوں کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہ آئے جب تیرے رب کا حکم آیا، اور انہوں نے ان کے نقصان ہی میں اضافہ کیا. دیکھیں اللہ کی عبادت کے علاوہ دوسرے کی عبادت کرنا کیا ہے؟ شرک ہے. کوئی اللہ کی عبادت کر رہا ہے پھر دوسرے کی بھی کر رہا ہے، یہ شرک ہے. اور شرک کے بارے میں اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. آپ خدا جیسا ہی کسی اور کو قرار دے رہے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے. تو اللہ ظلم نہیں کر رہا، آپ ظلم کر رہے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون؟ جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اب اللہ پہ جھوٹ باندھنا گویا کہ اللہ پر ظلم ہے، لیکن یاد رکھیں ہمارے کیے ہوئے ظلم کی تکلیف اللہ کو نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تکلیف محسوس کرنے سے اور خوشیاں محسوس کرنے سے، راحت محسوس کرنے سے پاک ہے. تکلیف، راحت، غم، ان سب کا تعلق انسان سے، خدا سے نہیں ہے. لیکن تمثیل کے لیے اللہ نے ہمیں سمجھایا کہ جب تم اللہ کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوخ کرتے ہو تو یہ اللہ پر ظلم ہے. اگرچہ اس کے اثر سے اللہ پاک ہے، لیکن گویا جس طرح تم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہو یہ اللہ پر بھی ظلم ہے. تو کوئی بات جو شریعت کی ہو اللہ کی طرف منسوخ نہ کرے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں سوال آپ سے کیا، چلے آپ کو علم نہیں ہے تو بتا دیں بھائی علم نہیں ہے، کتاب سے دیکھ کے بتا دیں گے، یا میرا شعبہ نہیں ہے، لیکن اپنی مرضی سے غلط دینی مسائل بتا دیتے ہیں، بہت بڑا ظلم ہے. اور یاد رکھیں یہ کسی عالم کے لیے بھی یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر مسئلے کا وہ جواب ہو. کچھ مسائل کتاب میں بھی ہوتے ہیں، تو اگر اس کے علم میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وہ کہتے ہیں کتاب سے دیکھ کے بتا دوں گا یا کسی اور عالم سے پوچھ کے بتا دوں گا، لیکن غلط مسئلہ نہ بتائیں. یہ کیا ہوا؟ یہ اللہ کی طرف جھوٹ باندھنا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 102، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ. اللہ فرماتا ہے اور تیرے رب کی گرفت ایسی ہی ہوتی ہے جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے. اللہ کی گرفت بڑی مضبوط ہے. اللہ ظالم کو بڑی مہلت دیتا ہے. ظالم ظلم کرتا رہے مہلت اس کو ملتی رہتی ہے، اور جب اس کو مہلت ملتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں یا میں صحیح کام کر رہا ہوں، وہ یہ سمجھ لیتا ہے. لیکن جب اللہ پکڑتا ہے تو فرعون کا حشر دیکھیں، نمرود کا حشر دیکھیں. تو آج اس فورم سے میں بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اگر ظالم یہ سمجھتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس پر معاذ اللہ حملہ کرتے رہیں گے اور ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، جتنے بھی خاکے بنانا چاہیں بنا دیں، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کا نظام ہمارے ہاتھوں میں، دنیا کے کلچرز ہمارے ہاتھوں میں، دنیا کی سفارت ہمارے ہاتھوں میں. تو بھائی ان ظاہری طاقتوں کا کچھ بھی نہیں ہے. بڑے بڑے طاقتور بہ گئے اسی نشے میں کہ ہم حضور کے بارے میں کچھ بھی کہتے ہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں. تو یاد رکھیں جو لوگ حضور کی ناموس پر حملہ کرتے ہیں تو وہ اپنی طاقت پہ بھروسہ نہ کریں، بلکہ وہ یہ سوچیں کہ اللہ کی پکڑ کبھی بھی آ سکتی ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ تیرے رب کی گرفت ایسی ہوتی ہے کہ جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے، جبکہ وہ بستی والے ظالم ہو، بے شک اس کی پکڑ بڑی شدید اور دردناک ہے. آیت نمبر 103 اللہ فرماتا ہے ان فی ذالک،
لآیۃ لمن خاف عذاب الآخرہ ذالک یوم مجموع لہ الناس وذالک یوم مشہور۔ اب دیکھیں جب دنیا میں پکڑ ہو گئی تو آخرت میں کیا انجام ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے بے شک اس میں اس کے لیے نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ انسان کو دنیا کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے اور آخرت کے عذاب سے بھی ڈرنا چاہیے۔ آخرت کا عذاب شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ آخرت کا عذاب انسان کی قبر سے شروع ہوتا ہے۔ جیسے اس کا انتقال ہوا، انتقال کا مطلب منتقل ہو جانا، یعنی انسان کی روح جسم سے نکلی تو وہ اس عالم یعنی عالم دنیا سے اب وہ عالم برزخ کی طرف منتقل ہو گئی۔ اسی چیز کو ہم کہتے تھے فلاں کا انتقال ہو گیا۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا فلاں کا انتقال ہو گیا تو ہم بولتے ہیں کہ اس کی روح اس عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہو گئی۔ ویسے انتقال کا لفظ اگر دنیا میں بھی کہا جا سکتا ہے، آپ ایک گھر سے دوسرے گھر چلے جائیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتقال ہو گیا، لیکن کہنا نہیں چاہیے، یہاں لوگ غلط سمجھ جاتے ہیں۔ تو انتقال کا لفظ مجازی معنوں میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن عرفاً جو کہ مشہور ہے خاص سینیریو میں تو کہنا نہیں چاہیے، کیونکہ بسا اوقات لوگ انا للہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ تو ویسے ایسے عمر ہی بڑھتی ہے کہ ہمارے یہاں ایک بات غلط مشہور ہے کہ جس کی موت کی خبریں مشہور ہو جائیں اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ تو یاد رکھیں، اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا، یہ مسئلہ بھی بتانا تھا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف ہمارے بڑوں کی بھی باتیں ہیں کہ کسی کے بارے میں اگر افواہ مشہور ہو جائے کہ فلاں مر گیا اور وہ زندہ نکلا ہے تو اس کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ یہ ہمارے بڑوں کی باتیں، اور بڑوں کی باتوں کو بس اوقات علماء بھی پیار میں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی ایسا ہو سکتا ہے۔ ہمارے مرشد کریم قبلہ قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا جان تھے مولانا اسرار الحق صاحب صدیقی طوطی ہند رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کا ایک ہی مرید تھا، پوری زندگی ان کا ایک ہی مرید تھا۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ نظامیہ سے خلافت تھی حضرت مراد اللہ چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو بڑی مشکلوں سے ایک شخص کو آپ نے بیعت کرا تھا، بڑا پیچھے پڑا ہوا تھا کہ حضرت بیعت کر لیں، تو آپ نے بیعت کر لیا۔ اچھا، آپ روہتک میں رہتے تھے اور وہ مرید جو تھا وہ کہیں دور دراز میں رہتا تھا۔ اس ٹائم فون وغیرہ تو تھے نہیں، نہ واٹس ایپ نہ میسج، خطوں کے ذریعے بات ہوتی تھی۔ اب کسی نے افواہ مشہور کر دی کہ وہ مولانا اسرار الحق طوطی ہند صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا، تو بڑا اس کو افسوس ہوا، تو یہاں تک کہ اس نے فاتحہ وغیرہ سب پڑھنا شروع کر دی۔ یہاں تک کہ اتفاق کی بات تھی، حضرت نے بتایا 40ویں والے دن دادا جان خود وہاں پہ پہنچ گئے، تو وہ 40ویں کی دیگے چڑھا رہا تھا۔ تو کہہ رہا حضرت آپ کو دیکھ کے تو میں حیران رہ گیا، آپ کے بارے میں تو سمجھا تھا کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت نے پھر مزاحاً یہ بات کہی کہ بھائی جس کے بارے میں مشہور ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، تو ہماری عمر بڑھ گئی۔ لیکن یہ کوئی شرعی مسئلہ کسی حدیث میں یا کسی قرآن پاک کی آیت میں نہیں ہے۔ ہمارے بزرگان دین بھی کہہ دیتے ہیں، وہ بڑوں کے پیار میں کہہ دیتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ تو یہاں پر یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت کے عذاب سے ڈرے۔ تو میں بتا رہا تھا لفظ انتقال یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن عرفاً نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ یہ خاص طور پر موت کے معنوں میں مشہور ہو چکا ہے۔ اب انتقال کے بعد جو قبر جو ہے وہ پہلی سیڑھی ہے۔ سرکار کی حدیث ہے کہ قبر یا تو جنت کے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو یہیں سے پھر معاملات شروع ہوتے ہیں، اور یہ عالم برزخ ہے۔ پھر عالم برزخ سے عالم آخرت ہے، جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو قبر سے نکالے گا، جب ایک قبر سے 70 مردے برآمد ہوں گے تو وہ عالم آخرت ہے۔ تو یہاں سے عذاب کا شروع ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے وہ ایسا دن ہے جس میں سب لوگ اکٹھے ہوں گے، یوم مجموعون، اس دن اجتماع ہوگا، سب کے سب جمع ہو جائیں گے ایک میدان کے اندر، سارے جمع ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوں گی۔ ساری مخلوق سے مراد صرف انسان نہیں، جنات، حیوانات، چرند پرند، شجر و حجر سب ایک جگہ پہ جمع ہو جائیں گے۔ آپ سوچیں ذرا، چشمے تصور سے ذرا دیکھیں کہ کیسا منظر ہوگا کہ ساری کائنات ایک میدان میں سما گئی۔ تو اس سے پتہ لگا اللہ تعالیٰ چاہے تو پوری کائنات کو ایک کوزے میں بھی بند کر سکتا ہے، اور چاہے تو ایک شخص کے لیے پوری کائنات کو تنگ بھی بنا سکتا ہے۔ یہ اللہ کے اختیار اور قدرت میں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 105، 104 اور 105، اللہ فرماتا ہے وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اللہ فرماتا ہے اور ہم اسے پیچھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گنی ہوئی مدت کے لیے۔ اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو ہر مخلوق خاموش ہوگی۔ اس دن کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر کلام نہ کرے گا، اور قیامت کا دن بہت طویل ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کے لیے مدت گھٹا دے، کسی کے لیے بڑھا دے۔ اب جیسے پل صراط ہے، پل صراط کے بارے میں کہتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں ایسے گزر جائیں گے جیسے بجلی بلنک کرتی ہے نا، لائٹ چمکی اور گئی، اس طریقے سے بہت سے لوگ گزر جائیں گے۔ اور آج چونکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی یوم وصال ہے، تو حضرت فاطمہ کے بارے میں منسوب ہے
کہ جب حضرت فاطمہ سیدہ کائنات جب پل صراط سے گزریں گی تو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہوگا، اے فرشتوں اپنے سروں کو جھکا دو۔ بطول زہرا حضور کی شہزادی کونین یہاں سے گزر رہی ہے۔ اب ذرا نقطے کی بات دیکھیں، فرشتے تو معصوم ہیں لیکن اللہ فرشتوں کو بھی حکم فرمائے گا اپنے سروں کو جھکا دو۔ بھائی فرشتے تو معصوم ہیں، تو پتہ لگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حیا کا یہ عالم ہے کہ اللہ معصوموں سے بھی ان کو پردہ کرواتا ہے۔ جیسے سارے صحابہ حیا دار تھے لیکن حضرت عثمان کی حیا کا مقام ہی کچھ اور تھا، تو ان سے سرکار دو عالم بھی حیا فرماتے تھے۔ تو ایسے ہی حضرت فاطمہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ زندگی میں کبھی کسی نے ان کا ایک بال بھی نہیں دیکھا۔ کیسی شان ہے سرکار کی شہزادی کی، اللہ اکبر۔ تو آج ان کا یوم وصال ہے، تو ایک بات آ گئی میں نے آپ کو بتا دی۔ تو پل صراط کے بارے میں یہ کہ کچھ لوگ اس میں سے گھسٹتے ہوئے بل کھاتے ہوئے گزر جائیں گے، کچھ لوگ کبھی لڑکیں گے کبھی سنبھالیں گے اور بالآخر وہ گر جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ انسان کے گناہوں اور دنیاوی معاملات کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ جس کے معاملات دنیا میں جیسے تھے وہ پل صراط سے ایسے ہی گزرے گا۔ تو یہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ چاہے تو دن کو چھوٹا بنا دے راتوں کو بڑا کر دے، اللہ چاہے تو راتوں کو چھوٹا کر دے دنوں کو بڑا کر دے، یہ تو اللہ کے قدرت میں، اللہ کے اختیار میں۔ تو اسی طریقے سے قیامت کا دن جو ظالمین گناہگار ان پر بڑا بھاری ہے اور جو نیکوکار ان کے لیے بڑا ہلکا ہے۔ جیسے آتا ہے مومن کے بارے میں آتا ہے کہ مومن کی جب روح کھینچی جاتی ہے تو ایسے نکل جاتی ہے جیسے آٹے میں بال، اور جب کافر کی روح نکالی جاتی ہے یا کسی ظالم کی روح نکالی جاتی ہے تو اس کی روح آسانی سے نہیں نکلتی، بڑی اذیت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو امان میں رکھے۔ دیکھیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ آیت نمبر 105، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنی ومنہم شقی وسعید۔ اللہ فرماتا ہے اور جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ اب قیامت کے دن کلام کرنے کی کیفیت الگ ہے، اس کو المختصر آپ کو بتا دیتا ہوں۔ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو اللہ کی طرف سے اذن ہوگا کہ وضاحت کریں۔ دنیا میں کوئی غلطی ہو گئی، قیامت کے دن خاص طور پر اللہ کا ان کو حکم ہوگا وضاحت کریں کہ یہ غلطی کیوں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو بولنے کا موقع دے گا، وہ پھر وضاحت کریں گے، اور پھر جب وضاحت کریں گے تو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی وہ بھی وضاحت کرے گا، تو گویا ایک مقدمہ چلے گا اور اس میں فیصلہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن پر اللہ کی ہیبت اور جلال اتنا ہوگا وہ کچھ بول نہیں پائیں گے، ان کے بارے میں فیصلہ ہو جائے گا۔ کچھ لوگوں سے اللہ کلام نہیں فرمائے گا، اللہ ناراضگی کے سبب کچھ لوگوں سے کلام ہی نہیں کرے گا، ان کے بارے میں ڈائریکٹ حکم ہوگا ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا بلا حساب ان کو بخش دو، وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اب دیکھیں شقی اور سعید، ان کی کچھ نشانیاں بزرگان دین نے لکھی ہیں۔ تو حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو سعادت مند شخص ہوتا ہے، خوش نصیب شخص ہے، دنیا میں اس کی 5 علامت ہے، 5 باتوں کو دیکھ کے سمجھ جائیں یہ سعادت مند ہے۔ پہلی بات کہ اس کا دل نرم ہوگا، دنیا میں جو بھی سعادت مند شخص ہے اس کے دل میں نرمی ہوگی۔ دل کے نرم ہونے سے مراد یہ کہ اس کے دل میں مخلوق خدا کے لیے نرمی ہوگی، سختی نہیں ہوگی۔ ہاں سختی ہوگی لیکن دین کے لیے، ذاتیات کے لیے نہیں۔ اور دل نرم ہونے سے مراد یہ کہ وہ اللہ کو بڑا یاد کرے گا۔ اور دوسری بات بزرگان دین لکھی کہ وہ کثرت سے آنسو بہانے والا ہوگا، اس کو اپنے گناہ یاد آ جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے اس کے آنسو بہ نکلیں گے۔ تیسری بات کہ دنیا کی نفرت اس کے دل میں موجود ہوگی، دنیا کا سب کچھ اس کے پاس ہے، اس کے قدموں میں، لیکن نفرت ہے کہ یہ چیزیں کامیابی نہیں ہے۔ چوتھا کہ اس کی امیدیں زیادہ بڑی نہیں ہیں، چھوٹی امیدیں ہوں گی، اس کی امید بس یہی ہوگی کہ میری آخرت روشن ہو جائے، دنیاوی امیدیں اس سے نہیں پالی ہوگی۔ اور پانچویں بات کہ اس کے اندر حیا ہوگی، سب سے بڑی چیز کہ جو دنیا میں سعادت مند اور نیک شخص ہوگا اس کے اندر حیا ہوتی ہے۔ حیا کا مطلب انسان کے اندر تھوڑی سی شرمساری ہوتی ہے، مومن بے حیا نہیں ہوتا، حدیث ہے سرکار کی۔ اور ایسے ہی جو بدبخت ہے اس کی بھی 5 علامتیں۔ پہلی علامت کہ اس کا دل سخت ہوتا ہے، اس کو رحم آتا ہی نہیں، کوئی مر رہا ہو، کوئی قتل ہو رہا ہو، کسی کا گھر برباد ہو رہا ہو، اس کو رحم نہیں آتا۔ دوسرا کہ اس کی آنکھوں میں خشکی ہوگی، آنکھوں میں نمی نہیں ہوگی، کبھی بھی وہ رو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی سخت دل آدمی ہوتا ہے وہ شقی ہوتا ہے، بڑے سے بڑے حالات دیکھ کر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتا۔ اور تیسری علامت یہ کہ اس کے دل میں دنیا کی بڑی رغبت ہوگی، سارے کام وہ دنیا کے لیے کرے گا اور وہ یہ سمجھے گا کہ سب کچھ دنیا ہے۔ اور چوتھی بات کہ اس کی امیدیں بڑی لمبی ہوں گی، اس نے بڑی فیوچر پلاننگ کی ہوگی کہ آگے جا کے آج میرا ایک گھر ہے تو کل 5 کھڑے ہوں گے، آج ایک گاڑی ہے تو کل 10 ہوں گی، بڑی پلاننگ سوچنے کی ہوگی۔ اور پانچویں بات کہ وہ بے حیا ہوگا، اس کے اندر حیا نہیں ہوگی۔ تو یہ بدبخت ہونے کی علامت ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تین آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ اللہ فرماتا ہے تو جو بدبخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے. پھر اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید. اللہ فرماتا ہے اور وہ جو دوزخی ہیں وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے اور وہ اس میں تب تک رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جو تمہارا رب چاہے، بے شک تمہارا رب جو چاہتا ہے وہی کرنے والا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اللہ فرماتا ہے کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین رہیں گے مگر جو تمہارا رب چاہے. یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی. اب اس آیت میں ایک نقطہ ہے وہ ذرا سمجھ لیں کہ اللہ نے فرمایا کہ وہ جب تک جہنم میں رہیں گے جب تک زمین اور آسمان ہے. تو یہاں سے پتہ لگا کہ جہنم اور جنت میں بھی زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے. یہاں مفسرین لکھتے ہیں کہ جنت کی بھی ایک زمین ہے اور جنت کا بھی ایک آسمان ہے، اور اسی طریقے سے جہنم کی بھی ایک زمین ہے اور جہنم کا بھی ایک آسمان ہے. جیسے جہنم کے بارے میں کہ جہنم کھولتی ہوئی ہے، لیکن جہنم میں ایک جگہ ایسی ہے جہاں پہ برف کا عذاب ہے، اور قرآن نے کہا کہ اس جگہ کو زمہریر کہتے ہیں. وہاں پہ اتنی سردی ہے کہ انسان ٹھہر ہی نہیں سکتا، برف سے اس کی حالت خراب ہو جائے گی. تو جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے بلکہ برف کا بھی عذاب ہے. تو ایسے اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم میں زمین اور آسمان دونوں بنائے. اب آج کے درس کی آخری آیت اللہ فرماتا ہے فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْصُوصٍ. اللہ فرماتا ہے تو ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں شک میں نہ پڑنا، یہ ویسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے، اور بے شک ہم انہیں ان کا پورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. تو یہاں پر یہ جو آخری آیت ہے بتوں کے بارے میں، جو شرک کرتے ہیں بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے تو ہم بھی ایسا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی باتوں میں نہ آنا، جس طرح ان کے باپ دادا جہنم میں جائیں گے ایسے یہ بھی جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.